اے ایمان والو، آپ کتنے خوش نصیب ہو کہ اس اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلا کلمہ پڑھنے کی توفیق دی۔ اس اللہ تعالیٰ کے شکر کے لیے ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں اور کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھ دیں۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے قیامت کی 10 سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دجال کا نکلنا، جس کے بارے میں ایسی باتیں بتائیں گے جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کا کوئی بھی فتنہ دجال سے بڑھ کر نہیں ہوگا، اس لیے ہر ایک نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ضرور ڈرایا ہے، کیونکہ دوستو دجال کے بہکانے میں بڑے بڑے ایمان والے بھی آ جائیں گے تو عام لوگوں کا کیا ہوگا۔ یہاں تک کہ دجال ایک آدمی کو مارے گا اور پھر اسے زندہ کر دے گا، بنجر زمین کو بھی حکم دے گا تو اس پر کھیتی لہرانے لگے گی، پیڑ کو حکم دے گا تو وہ بھی بے موسم پھل دینے لگے گا، آسمان کو حکم دے گا تو وہ بھی بارش کرنا شروع کر دے گا۔ آخر ایک بندہ جب دجال کا انکار کرے گا تو دجال اس سے کہے گا کہ آخر تم مجھے خدا ماننے کے لیے کیا دلیل دینا چاہتے ہو؟ تو وہ بندہ کہے گا کہ اگر تم میرے ماں باپ کو زندہ کر کے دکھا دو تو آج سے 20 سال پہلے وفات ہو چکی ہے تو میں تمہیں خدا مان لوں گا۔ اس پر دجال حکم دے گا تو اس کے لشکر کے بہت سے شیطان اس آدمی کے ماں باپ کی شکل میں آ کر اس سے کہنے لگیں گے، اے بیٹا، یہ سامنے کھڑا حقیقت میں تمہارا سچا خدا ہے، تم اس سے ہی اپنے خدا مان لو۔ اس طرح وہ دجال کو خدا مان کر گمراہ ہو جائے گا۔ لیکن دوستو، ان سبھی شیطانی طاقتوں کے باوجود بھی ایک دن دجال کا خاتمہ حضرت علیہ السلام کے ہاتھوں ہو کر رہے گا اور پھر ساری دنیا میں ایک بار پھر سے اسلام کا بول بالا ہوگا، ہر طرف برکتیں ہی برکتیں نازل ہوں گی۔ اور یہودیوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ خود عیسائی مسلمانوں کے ساتھ مل کر ان کا خاتمہ کریں گے اور وہ جس پیڑ یا پتھر کے پیچھے چھپیں گے وہ پیڑ بھی بدلہ لے گا۔ دیکھو، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، صرف گرکت کا پیڑ ہے، ایسا ہوگا جو اس بات کی خبر نہیں دے گا۔ اس لیے یہودیوں کی طرح سے گرکت پیڑ لگانے کی ایک مہم چلا رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل میں سب سے زیادہ گرکت کا پیڑ پایا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کے مطابق یہودیوں کو بھی اچھی طرح پتہ ہے اسلام ایک سچا مذہب ہے اور آخرکار ایک دن ہمارا خاتمہ ہونا ہی لازمی ہے۔ لیکن دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر یہودی ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تاریخ میں معصوم لوگوں کو نشان بنا کر انہیں قتل کرتے کیوں آئے ہیں؟ تو اس کے پیچھے ان کی سب سے مقدس کتاب تلمود ہے۔ یہودیوں کے مذہب میں 2 کتابیں پائی جاتی ہیں، ایک تو کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کی شکل میں نازل کی گئی اور دوسری کتاب تلمود، جس کے بارے میں ان کے کچھ لوگوں کا یہاں تک ماننا ہے کہ ہماری تلمود کتاب تورات سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس تلمود کتاب میں لکھا ہے کہ ایک بار تورات کتاب کی توہین کر دے تو وہ جائز نہیں ہے، لیکن تلمود کتاب کی بے ادبی پر اسے قتل کر دیا جائے گا۔ دوستو، یہ تلمود کتاب ان کی کوئی مذہبی کتاب نہیں ہے، بلکہ ان کے عالموں کی یہ کتاب خود ہی لکھی ہے، کئی صدیوں کے تجربے پر حاوی ہے۔ اس کتاب میں یہودیوں کی شروعات سے لے کر آج کے زمانے تک کے ہونے والے سبھی حالات لکھے ہیں کہ کب کب یہودیوں پر ظلم ہوا اور کب کب یہودیوں کو نے دوسری قوموں پر ظلم ڈھایا، یہودیوں کو سیاست کیسے کرنی چاہیے، ساری دنیا پر یہودی قوم کیسے راج کر سکتی ہے اور جادو ٹونے کے سہارے لوگوں کو کیسے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس کتاب میں نبیوں کے بارے میں بھی بہت سی گھٹیا باتیں لکھی ہیں، یہاں حضرت آدم علیہ السلام کو گالیاں تک دی گئی ہیں، حضرت مریم علیہ السلام پر گندا الزام لگایا گیا ہے اور اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت سی الٹی سیدھی باتیں لکھی ہیں جن کو بیان کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔